بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر انور شہزاد ہے۔ آج ہم ایک اور بڑے عام ٹاپک پہ بات کریں گے، اس کا نام ہے ٹوبرکلوسس، جس کو شارٹ ورڈ میں ٹی بی کہتے ہیں، اور پہلے زمانے میں اس کو تپتک بھی کہتے تھے۔ ٹی بی جو ہے وہ جسم کے کسی بھی حصے کی ہو سکتی ہے، مثلاً پھیپھڑوں کی اور انتڑیوں کی، مسلز کی، بون کی، حتیٰ کہ دماغ کی، اور ہر جگہ پہ ہو سکتی ہے، جینیٹل ٹوبرکلوسس ہو سکتی ہے۔ اس لحاظ سے جو زیادہ تر کامن ہے وہ ہے پھیپھڑوں کی ٹی بی، جسے پلمنری ٹوبرکلوسس کہتے ہیں۔ تو عام طور پر جو مریض ہے وہ پھیپھڑوں کی ٹی بی کے ساتھ جب پریزنٹ کرتا ہے تو وہ اس کو بخار ہوتا ہے، پہلے کھانسی ہوتی ہے کئی مہینے تک، اگر کھانسی رہے فرض کریں 3 ماہ تک، اور پھر بخار بھی ہو، اور نائٹ سویٹ یعنی رات کو پسینے آتے ہیں، اور کمزور ہو رہا ہوتا ہے، اور سانس کی تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، تو ایسے اس کو ٹوبرکلوسس کا یا ٹی بی کا شک ہو سکتا ہے۔ جبکہ جسم کے دوسرے حصوں کی جو ٹی بی ہوگی، ظاہر ہے اس کی ان حصوں کے مطابق علامات ہوں گی۔ تو جو پھیپھڑوں کی ٹی بی ہے اس میں مریض عام طور پر کھانسی کے ساتھ آئے گا، یا بخار کے ساتھ، جو کہ شام کو عام طور پہ ہوتا ہے، اور نائٹ سویٹس ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خون کی الٹی آتی ہے یا بلغم میں خون آتا ہے۔ تو یہ پھر ہم سمجھیں گے، ہمارا دھیان جائے گا کہ اس کو ٹی بی ہو سکتی ہے، پھیپھڑوں کی ٹی بی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے پھر ہم یہ ٹی بی بھی 2 طرح کی ہے، ایک ایکٹیو ہے اور ایک لیٹنٹ ہے، یعنی کہ ٹی بی جو ہے وہ شخص ہے، وہ ٹی بی کے جراثیموں کو ایکسپوز ہوا، یعنی جراثیم اس کے اندر داخل ہوئے لیکن وہ بیماری نہیں کاز کر سکے، تو اس کو کہتے ہیں لیٹنٹ ٹی بی، یعنی کہ جراثیم جسم میں داخل ہوئے لیکن علامات نہ ہوئیں، اور بیماری جو ہے وہ پوری طرح اسٹیبلش نہیں ہوئی، اس کو کہتے ہیں لیٹنٹ ٹی بی۔ اور دوسری ہوتی ہے کہ ایکٹیو ہے، کہ مریض کے اندر جراثیم داخل ہوئے اور وہ جراثیموں نے علامات جو ہے وہ پیدا کی، یعنی بیماری جو ہے اس کی علامات پیدا ہوئیں، جیسے کھانسی، بخار، اور جو ہے بلغم میں خون کا آنا، اور کمزوری، بھوک نہ لگنا، تو یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو جب یہ ایسا مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہم عام طور پر اس کے کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں جو ہے وہ ایکس رے چھاتی کا، ایکس رے چیسٹ، پی اے ویو کرتے ہیں، جس میں فائنڈنگز ہو سکتی ہیں ایپیسز میں، لانگ کے ایپیکس جو ہے نا وہاں پہ جو ہے اوپیسٹی ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہائلر لمف نوڈ میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم اس کا جو سپوٹم ہے، بلغم ہے، اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اس میں ٹی بی کے جراثیم ملتے ہیں، مائکوبیکٹیریم ٹوبرکلوسس ہوتا ہے، اور جو کہ ایسڈ فاسٹ بیسیلائی کہلاتا ہے، وہ ثابت اگر ہو جائے تو پھر جو پکی تشخیص ٹی بی کی ہوگی۔ اور دوسرا مزید ہم اگر دیکھیں تو اس کا کلچر بھی ہو سکتا ہے، اور برونکوسکوپی سے بھی ہم جو ہے وہ لے کے مٹیریل لانگ سے اس کا بھی کلچر کر سکتے ہیں۔ تو یوں کر کے پہلے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ٹی بی جو ہے اس کو پہلے ڈائگنوسس اس کا پراپر ہو جائے، کیونکہ مریض کو لمبا عرصہ دوائی کھانی پڑتی ہے، تو اگر جب تک تشخیص پوری نہ ہو تو اس کے ہم ٹریٹمنٹ وہ اس کو ایڈوائز نہیں کر سکتے۔ تو اس لحاظ سے جو شخص بھی جس کو کھانسی ہے کئی مہینوں سے، اس کو بخار ہو رہا ہے، بلغم بھی آتی ہے، بلغم میں خون آ گیا ہے، اور کمزور ہوتا جا رہا ہے، بھوک کم لگتی ہے، سانس وغیرہ پھولتا ہے، یوں کر کے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے، فیملی فزیشین کے پاس جائے، اور اس کو بتائے
وہ جو ہے وہ تاکہ وہ اس کے ٹیسٹ کرائے اور یہ دیکھے کہ اس کو پھیپھڑوں کی ٹی بی تو نہیں ہے، جبکہ اور کئی بیماری بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو سی او پی ڈی ہے یا کوئی ایستما وغیرہ ہے اور انفیکشنز ہیں اور ایون کینسرز ہیں، تو وہ بھی اس طرح پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے اور ٹی بی کی تشخیص مکمل کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹیسٹ ضروری ہیں۔ تو عام طور پر ہم جو اگر پیشنٹ کو ٹی بی کی جو تشخیص ہے، اس کے لیے اگر ہم پراپر جو ایک سسٹم ہوتا ہے میڈیکل کا، اس سے چلیں کہ پیشنٹ کی جو ہے ہسٹری لیں، اگر ہسٹری اس کی فیملی ہسٹری لیں، اگر فیملی میں کسی کو ٹی بی وغیرہ تھی یا ہے، تو اس میں پھر سسپیشن بڑھ جاتی ہے کہ اس کو ٹی بی ہو سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہسٹری کے بعد پھر آپ جو ہے ایگزامینیشن کریں گے، اس کے لنگس کو آسکلٹیٹ کریں گے۔ جنرل فزیکل ایگزامینیشن میں وہ آپ کو ویک نظر آئے گا، ہو سکتا ہے انیمک بھی ہو، اور جو ہے آسکلٹیشن کریں گے، پھیپھڑوں کو چیک کریں گے اسٹیتھوسکوپ سے، اس پہ بھی آوازیں کچھ آتی ہیں لنگ سے، وہ بھی ظاہر کریں گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ لیبارٹری ٹیسٹ ہے، جیسے سی بی سی ای ایس آر ہے، وہ کرتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ پھر ایکس رے ٹیسٹ اور کلچر فار سپوٹم کلچر فار اے ایف بی، اور ساتھ جو ہے برونکوسکوپی سے بھی ہم چیزیں اس کا ڈے کے مٹیریل اس کو کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جب پیشنٹ کی ہم نے تشخیص کر لی کہ اس کو ٹی بی ہے اور یا پھیپھڑوں کی ٹی بی ہے، تو اس کے لیے ہمیں عام طور پر 6 مہینے کی جو ہے دوائی دینی پڑتی ہے۔ جو پہلے 3 مہینے 2 مہینوں میں دوائی ہوتی ہے، 4 دوائیاں شامل ہوتی ہیں، اور بعد میں کنٹینیویشن فیس میں جو ہے وہ 4 مہینے کے لیے وہ 2 قسم کی ریفمبسین آئی این ایچ پہلے جو شروع کرتے ہیں، وہ ریفمبسین آئی این ایچ میامبوٹال و ایتھمبوٹال ان میں سے ہم دیتے ہیں۔ تو بعد میں جو ہے کنٹینیویشن فیس میں ریفمبسین آئی این ایچ دیتے ہیں۔ آئی این ایچ کے ساتھ ہم ویٹا 6 جو وائٹامن B6 ہے وائٹامن دیتے ہیں، کیونکہ جس سے اس کی کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کو دیگر اس کی جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے سپورٹیو ٹریٹمنٹ بھی دے سکتے ہیں۔ اگر انیمک ہے تو خون بننے کے لیے دوائیں دیں گے، اور اگر اس کو سانس کے مسئلہ ہے تو برونکو ڈائلیٹر، کاف ایکسپیکٹورینٹ، اسٹیم وغیرہ وہ دیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو مزید ہم یہ کہیں گے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا کلوز کنٹیکٹ جو ہے اس سے بچائیں، یعنی کسی اور جو گھر کے افراد ہیں یا جہاں وہ رہتے ہیں وہاں لوگ جو ہیں وہ بہت قریب اس کے یا کمرے میں نہ رہیں، اور کمرہ جو ہے وہ ہوادار ہو، اس میں کھڑکیاں ہوں، روشنی ہو، کیونکہ یہ جو جراثیم ہوتا ہے یہ روشنی سے جو ہے نا وہ مر جاتا ہے، لیکن اگر اندھیرا ہوگا تو پھر یہ کافی عرصہ زندہ رہتا ہے۔ تو لہٰذا عام طور پر یہ خیال رکھا جائے جب بھی آپ گھر کے کمرے بنائیں تو اس میں وینٹیلیشن اور روشنی ضروری ہے، یعنی کہ کھڑکیاں ہوں تاکہ ہوا آئے اور وہ جراثیموں کو لے جائے، اور ساتھ جو ہے نا وہ روشنی ہو، اور دھوپ بھی اگر آ جائے تو وہ جراثیموں کو کل کر دے۔ تو لہٰذا جو یہ مریض ہوگا اس کو کچھ پہلے تو لوگ یہ کرتے تھے کہ اس کے برتن ہی ویسا کر دیتے تھے، اس کو آئسولیٹ کر دیتے تھے، لیکن اس سے وہ اس کی پریشانی ہے اور ڈپریشن وغیرہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ ٹریٹمنٹ لے رہا ہے تو پھر وہ انفیکٹو نہیں ہوتا، تو لیکن اس کے باوجود کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بہت کلوز کنٹیکٹ جو ہے وہ اس سے کچھ عرصہ پرہیز کی جائے، ہوادار اور روشن کمرے ہوں، اچھی ڈائٹ ہو، پروٹین ہو، اور اس طرح کر کے تاکہ قوت مدافعت پیدا ہو اور وہ جلدی ٹی بی سے ریکور ہو سکے۔ تو اسی طرح جب اس کا مکمل ہو جائے تو پھر بھی پورا جو ہے اس کی انویسٹیگیشن، اس کے ٹیسٹ کر کے ڈرگ جو ہے نا وہ بند کرانی چاہیے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان میں، انڈیا میں بھی ایون، تو ٹیوبرکلوسس بہت کامن ہے، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں یہ ٹی بی نہیں ہو سکتی، لیکن اکثر پیشنٹس کو پھر ٹی بی نکل آتی ہے، اور ان کا کبھی نہ کہیں کنٹیکٹ ہوتا ہے، تو وہ اگر آپ ٹریس کریں تو اس لحاظ سے جہاں قوت مدافعت کم ہو، جیسے HIV ہے یا ڈائبٹیز ہے، تو
ان میں بھی ٹی بی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، ان کو جلدی یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ہمیں جو میں ہر ویڈیو میں ایک بات کرتا ہوں کہ پریونشن کرنی چاہیے۔ پریونشن میں یہ ہے کہ ایک تو جو اچھی خوراک ہو تاکہ امیونٹی بہتر ہو، اگر شوگر وغیرہ ہے اس کو کنٹرول کریں، اور جو کمرے ہیں وہ ہوادار روشنی آئے ان میں، اور جو ہے وہ کھلے ہوں یا وینٹیلیٹڈ ہوں تاکہ جراثیم جو ہے وہاں پہ اکٹھے نہ ہو سکیں اور وہ روشنی سے اور دھوپ سے ختم ہو جائیں، مر جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر جو تھوک وغیرہ آتے ہے، بلگم آتی ہے، تو چونے کے وہ پائپ رکھ دیتے ہیں، تھوک دان وغیرہ یا گملے، تاکہ وہ اس سے وہ جراثیم مر جائے۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آگے سے آگے کسی کو بیماری نہیں لگے گی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم عام طور پر اس کو ایزی لیتے ہیں اور اس کی بر وقت تشخیص نہیں کراتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک سے آگے، اس سے پہلے کہ پتہ چلے، وہ آگے پھیل چکی ہوتی ہے۔ خاص طور پر جو گھر میں بزرگ ہوتے ہیں، بوڑھے بچے ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، تو بوڑھوں سے بچوں کو ہو جاتی ہے جو کہ پتہ نہیں چلتا، اور بعد میں لیٹر آن جو ہے وہ ڈائگنوز ہوتی ہے۔ تو میاں سے بیوی کو زیادہ ہے، یعنی جہاں کلوز کنٹیکٹ ہے وہاں یہ ہو سکتی ہے۔ لہذا اگر تھوڑی سی بھی شک ہو تو پھر یہ ہے کہ آپ پراپر انویسٹیگیشن کرائیں، اور یہ بھی میں کہوں گا کہ گھر کے جتنے افراد ہیں وہ سارے ہی اپنے ٹیسٹ کرائیں کہ اگر کسی کو ہے اور تک وہ جلدی اور بر وقت ٹریٹ ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ آگے سے آگے بڑھتی جائے اور پھیپھڑے جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو جائیں۔ اس سے بہت یہ نقصانات ہوتے ہیں، اور ایک تو پیشنٹ کی لائف میزریبل ہو جاتی ہے، دوسرا ایون ڈیتھ تک بھی ہو سکتی ہے اگر صحیح ٹریٹ نہ کی جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں چونکہ غربت ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ غربت کا تعلق اور ٹی بی کا آپس میں بہت تعلق ہے، یہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ چونکہ غریب جہاں غربت ہوتی ہے وہاں پہ خوراک اچھی نہیں ہوتی، میل نرشمنٹ ہوتی ہے، قوت مدافعت کم ہوتی ہے، کمرے جو ہیں وہ محدود ہوتے ہیں، کمرے وینٹیلیٹر نہیں ہوتے، پراپر سینیٹیشن نہیں ہوتی، تو اس لحاظ سے اور لوگ قریب سونے اور پہ مجبور ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہاں زیادہ ٹی بی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ پوری قوم کی ایک دم غربت جو ہے اس کو دور کر دیں، وہ تو جب اس کے لیے تو ایک پراپر پلاننگ چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو پیشنٹ جہاں کہیں ٹی بی کا پتہ چلے تو وہ اب باقی لوگ بھی اپنا جو ہے وہ اسکریننگ اور ٹیسٹ کرا لیں کہ کہیں ان کو تو نہیں ہے، اور چیز کو ہو وہ اپنا علاج کریں۔ اس میں یہ اچھی بات یہ ہے کہ جو شخص مریض ٹی بی کی دوائی کھانا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ آگے کم انفیکشن ہوتی ہے، سپریڈ نہیں ہوتی، تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کا ایفیکٹو ٹریٹمنٹ ہے، اگرچہ لمبا ہے اور ان میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ظاہر ہے جو کہتے ہیں کہ مصیبت جو ہے نا وہ اکیلے نہیں آتی، یعنی جو بیماری ہوگی اس کے ساتھ اور کمپلیکیشنز ہوں گی، اور جو ہے مزید دوائیں کے سائیڈ افیکٹ ہوں گے، اخراجات ہوں گے۔ اگرچہ ہمارے ملک میں گورنمنٹ کے لیول پر اور این جی اوز کے لیول پر جو ہے یہ میڈیسن فری بھی دی جاتی ہیں، اور لیکن اس کے باوجود جو زیادہ تر لوگ اس سے مستفید نہیں ہو پاتے، کیونکہ لوگ جو ہیں ان میں اویئرنیس نہیں ہے، وہ اپنا اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے، کہ وہ بلکہ وہ یہ اوائڈ کرتے ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں کہ ان کو ٹی بی ہے، کہتے ہیں جی ہمیں تو ٹی بی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لحاظ سے ان کو اویئرنیس ہوگی تو وہ لوگ جو ہے نا وہ خود ڈاکٹر سے رجوع کریں گے، اور اپنا جو ہے علاج، تشخیص اور علاج کرائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔